میری فوجی زندگی، ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل مالاکنڈ فیلڈ فورس میں ایک برطانوی فوجی آفیسر کے طور پر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک فوجی مہم میں حصہ لیتے ہیں۔ اس خوشگوار دنیا میں 19ویں صدی دو نئے حقائق لے کر آئی، ایک توڑے دار بندوق اور دوسری برطانوی حکومت۔ ایک تو ان کے لیے زبردست نعمت تھی، دوسری ایک جان گسل مصیبت، کیونکہ توڑے دار بندوق ان قبائل کا دل جیت چکی تھی۔ اس لیے ان ہتھیاروں کے حصول کے لیے یہ لوگ بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیتے تھے۔ ہندوستان بھر میں ان بندوقوں کی چوری اور اسمگلنگ کا کاروبار شروع ہو گیا۔ اس بندوق کی آمد سے ایک خوشگوار تبدیلی یہ بھی نمودار ہوئی کہ عیسوی تہذیب کے لیے ان قبائلیوں کے دل میں پہلے سے موجود عزت اور احترام میں اضافہ ہو گیا۔ تاہم برطانوی حکومت کی ان قبائل کے خلاف کارروائیاں کوئی دانشمندانہ حرکت نہ تھی۔ اگر پٹھان میدانی علاقوں میں وقتاً فوقتاً ترک و تاش کے لیے نکل آتے تھے تو انہیں طاقت اور سنگین کے بل پر پیچھے دھکیلنا مناسب نہ تھا، کیونکہ اس طرح طویل فوجی مہموں اور کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور پٹھان قبائل مسلسل مداخلت سے باز نہ آتے۔ برطانوی حکومت کی بہت سی فوجی مہمیں اسی بنا پر ناکام رہیں۔ بہرحال ہم محمد قبائل کے خلاف کارروائی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم پیش قدمی کرتے ہوئے وادی محمد کے رخ پر پہنچ گئے۔ یہ وادی دراصل بیضوی شکل کا ایک میدان ہے جو 10 میل عریض ہے۔ برطانوی سرکار اور محمد قبائل کے درمیان کوئی جھگڑا موجود نہ تھا۔ ان کی جنگجوانہ شہرت کی بنا پر ہم نے ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کبھی نہ کی تھی۔ ہوا یوں کہ ان کی وادی کے رخ پر ہمارے خوبصورت اور سجے سجائے کیمپ کا منظر، سورج سے بچاؤ کے لیے ہمارے خوبصورت شامیانوں، شفاخانے کے خیموں کا ازدحام اور گھوڑوں، اونٹوں، خچروں اور گدھوں کے اجتماع کا نظارہ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ رات کے وقت ہماری چھاؤنی میں آگ اور روشنی کی چکا چوند ایک ایسا دلکش نشانہ فراہم کر رہی تھی جسے قبائلیوں کی تندخو اور نشانوں کی شوقین فطرت زیادہ دیر تک ٹال نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ رات ہونے پر انفرادی فائرنگ ناگزیر تھی۔ یہ گولیاں ہمارے ہر اول بریگیڈ پر چلائی گئیں۔ ہمارے چند آدمی زخمی ہو گئے۔ سر بنڈن برلڈ سکون کے ساتھ رات کا کھانا کھاتا رہا، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنی موم بتیوں کو گل کرنا پڑا۔ اگلی صبح مہمندیوں کی بدتمیزی اور شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے، لیکن اس سے قبائلیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ 2 روز بعد اسی مقام پر جہاں ہم نے کیمپ لگایا تھا ہمارا دوسرا بریگیڈ پہنچا، جو ہم سے 2 دن کے فاصلے پر پیچھے سفر کر رہا تھا۔ اس پر سینکڑوں قبائلیوں نے جو قدیم تلواروں سے لے کر جدید رائفلوں سے مسلح تھے، دھاوا بول دیا۔ 3 گھنٹے تک گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ہماری بریگیڈ نے حفاظتی اقدام کے طور پر اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ اس کے باوجود ایک شب کی لڑائی کا نتیجہ 40 افسروں اور جوانوں اور بہت سے گھوڑوں اور باربرداری کے جانوروں کے ضیاع کی صورت میں نکلا۔ جب اس واقعے کی اطلاع سر بنڈن برلڈ تک پہنچی تو انہوں نے محمدیوں کو ترکی بترکی جواب دینے کا حکم دیا۔ جنرل جیفر ریس کو، جو دوسرے بریگیڈ کی کمان کر رہے تھے، اگلے روز وادی محمد میں داخل ہونے اور شرپسند قبائلیوں کو یادگار سبق دینے پر مامور کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وادی کی سمت مارچ کرنا تھی، جو ایک بند گلی کی طرح ہے۔ حکم یہ تھا کہ قبائل کی فصلوں کو برباد کر دیا جائے، ان کے پانی کے ذخائر تباہ کر دیے جائیں، ان کے قلعوں کو بارود سے اڑا دیا جائے اور جو شخص مزاحمت کرے اسے گولی مار دی جائے۔
سر بنڈن برلڈ نے مجھ سے کہا، اگر تم جنگ کے منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ اور جیفریس سے جا ملو۔ چنانچہ میں نے بنگال لانسرز کے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 10 میل کے کٹے پٹے راستے کو عبور کرنے کے بعد جنرل جیفریس کے ہیڈ کوارٹر تک رات ہونے سے قبل پہنچ گیا۔ رات پڑتے ہی کیمپ پر گولیاں چلنے لگی، لیکن اب ہر شخص نے پناہ گاہ میں مورچہ قائم کر لیا تھا اور گھوڑے خچر وغیرہ بھی محفوظ کر لیے گئے تھے۔ 16 ستمبر کو علی الصبح ہمارا پورا بریگیڈ جنگی پوزیشن میں مہمت وادی میں اترنے کے لیے آگے بڑھا اور بہت جلد پورے علاقے میں پھیل گیا۔ ہماری فوج 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ہر حصے کے ذمے کوئی نہ کوئی جنگی مشن تھا۔ کیونکہ ہماری کل تعداد 1200 سپاہیوں سے زائد نہ تھی، اس لیے بہت جلد ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ میں مرکزی دستے کے ساتھ ہو لیا، جس کے سپرد وادی کے آخری سرے تک رسائی حاصل کرنے کا مشن تھا۔ میں نے پیش قدمی کا آغاز سواروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کیا۔ ہم وادی کے آخری سرے تک اس طرح بڑھتے چلے گئے کہ کسی طرف سے ایک گولی چلنے کی نوبت نہ آئی۔ تمام میدان اور گاؤں خالی پڑے تھے۔ جب ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچے اور اوپر کی طرف دیکھا تو ہمیں ایک مخروطی چٹان پر چھوٹی چھوٹی شکلیں عصے کے ذریعے نظر آئی۔ ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے وقفوں کے ساتھ دھوپ میں فولاد چمکتا، جو دراصل قبائلیوں کی تلواریں تھیں جنہیں وہ روشنی میں لہرا رہے تھے۔ ہمارے سپاہی اس نظارے سے محظوظ ہوئے اور درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھے جو اس مخروطی چٹان سے بندوق کی گولی کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم سب گھوڑوں سے اتر گئے۔ ہمارے پاس کوئی 15 کاربائنیں تھیں۔ ہم نے 700 گز کی رینج میں فائر کھول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام پہاڑی دھوئیں سے بھر گئی اور درختوں کے جھنڈ سے گولیاں سیٹیاں بجاتی ہوئی باہر لپکنے لگیں۔ یہ پرلطف جھڑپ کوئی 1 گھنٹے جاری رہی اور اسی دوران پیدل دستہ میدان کو عبور کرتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ جب یہ دستہ ہم سے مل گیا تو یہ طے پایا کہ 38 سکھوں پر مشتمل کمپنی مخروطی پہاڑی پر حملہ کرے گی اور 2 مزید کمپنیاں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر کے ان پہاڑیوں کے بائیں جانب ایک گاؤں کی طرف بڑھیں گی جہاں کے مکانوں کی چھتیں لہلاتے ہوئے پہاڑی غلے کے درمیان صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس دوران سوار دستہ میدان کی حفاظت کرے گا اور باقی ماندہ فوج سے رابطہ برقرار رکھے گا۔ میں نے گاؤں کی طرف جانے والی دوسری پارٹی کے ساتھ مارچ کا فیصلہ کیا۔ موسم بہت گرم تھا اور پہاڑ پر چڑھائی جان جوکھوں کا کام۔ ہم 1 گھنٹے تک پہاڑی راستے پر بھٹکتے رہے۔ چڑھائی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ پہاڑ کی بلندی سے اکا دکا فائر بھی ہوئے۔ مجموعی طور پر ہم امن کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ بالآخر ہم اوپر پہنچ گئے۔ ہم نے نیچے نگاہ دوڑائی۔ بیضوی شکل کی مہمت وادی سامنے تھی۔ ہماری فوج کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ دور ایک پہاڑی سے کچھ دھواں سا نمودار ہو رہا تھا۔ ہماری 1200 جوانوں پر مشتمل فوج کہاں چلی گئی؟ کیا اسے وادی نے نگل لیا؟ میں نے دوربین عدسوں سے میدان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ گارے کے بنے ہوئے مکانات تھے، کھیت تھے، پانی کے چمکتے ہوئے تالاب تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہمارے بریگیڈ کا نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی عددی قلت کا احساس ہوا۔ ہماری کمپنی میں کل 85 سکھ، 5 برطانوی افسر مستمد تھے۔ یہاں ہم اتنے بڑے قبیلے کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے آئے تھے۔ مجھے اپنی فوجی تربیت کا یہ اصول یاد آیا کہ کبھی اپنی طاقت کو منتشر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم یہی کر چکے تھے۔ بالآخر ہم گاؤں کے گارے مٹی سے بنے ہوئے مکانات تک پہنچ گئے۔ تمام گاؤں خالی تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی بستہ نہ ہو۔ کچھ دیر وہاں سستانے کے بعد ہم نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم پہاڑی سے اترنے لگے، ایسا لگا جیسے تمام ماحول اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ چٹانوں کے پیچھے سے تلواریں چمکنے لگی، ادھر ادھر جھنڈے اڑنے لگے۔ ہم سے 1000، 2000، 3000 فٹ بلند پہاڑی کی چوٹی پر سفید اور نیلے رنگ کی شکلیں نمودار ہوئی اور ایسے نیچے اتری جیسے کسی بڑے درخت سے بندر اترتے چلے آ رہے ہوں۔ یہ شکلیں
لمحہ با لمحہ ہمارے قریب آ رہی تھی۔ تمام پہاڑ دھوئیں سے بھر گیا۔ ہم سیدھے ان کے نشانے پر تھے۔ میں نے ایک سکھ سے مارٹینی لی اور اپنے سامنے چٹان پر جمع ہونے والے آدمیوں پر گولی چلانے لگا۔ ہم سب زمین پر لیٹ گئے، اس لیے قبائلیوں کی فائرنگ ہمارے اوپر سے گزرتی رہی۔ 5 منٹ بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ ہم نے دوبارہ پسپائی کا سفر شروع کیا، لیکن اچانک گولیاں چلنے لگی۔ ہمارے 2 آدمی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کسی زخمی کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ قبائلی انتہائی دردناک اذیتیں دے کر ہلاک کرنے میں شہرت رکھتے ہیں۔ میدان تک ہماری پسپائی کا سفر اسی طرح جاری رہا۔ قبائلی ہم پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ مارٹینی سے گولیاں چلاتا رہا۔ اس مواقع پر سب سے بڑی دشواری یہ پیش آئی کہ آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے اور صحیح نشانہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جب ہم نیچے اتر آئے، ہماری کیفیت بے ترتیب گروہ سے مختلف نہ تھی۔ ہمارے بہت سے زخمی ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ باقی ماندہ بریگیڈ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ قبائلی، جن کی تعداد 200-300 سے زائد نہ تھی، ہمارے گرد ہلال کی شکل میں جمع ہو گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ سکھوں کو نظم و ضبط کے دائرے میں رکھنا تھا۔ کپتان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم گھر چکے ہیں، ہماری کمک ہم سے زیادہ دور نہیں ہوگی۔ آپ جا کر انہیں اطلاع دیں کہ فوراً ہماری مدد کو پہنچے، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہماری کمک پہنچ گئی۔ انہوں نے آتے ہی قبائلیوں پر باڑ ماری۔ 1 درجن قبائلی گرے، پھر دوسری، پھر تیسری فائرنگ۔ قبائلی پہاڑ کی طرف بھاگ اٹھے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ڈٹ کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ ہماری دوسری کمپنی کو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ 15 زخمی سپاہیوں کو پہاڑ پر چھوڑ آئے تھے، جنہیں بھیڑیوں نے کھا لیا۔ متعدد افسر اور جوان ہلاک ہو گئے۔ سر بنڈن نے حکم دیا کہ ہم وادی میں ہی رہیں اور آگ اور تلوار کے ساتھ اس وادی کو تہس نہس کر دیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ہم نے منظم انداز میں کارروائی کی، ایک کے بعد دوسرے گاؤں کو تباہ کیا، گھروں کو زمین بوس کر دیا، کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا، برجیوں کو اڑا دیا، بڑے بڑے سایہ دار درختوں کو کاٹ دیا، فصلوں کو جلا دیا، پانی کے ذخائر کے بندوں کو توڑ دیا۔ میدان کی حد تک تو ہماری کارروائیاں آسان تھیں۔ قبائلی پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے گھروں اور فصلوں کو تباہ ہوتے دیکھتے رہے، لیکن جب ہم نے پہاڑی پر جا کر قبائل کا صفایا کرنا شروع کیا تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر گاؤں کے بدلے ہمارے 2-3 افسر اور 15-20 جوان ضائع ہوئے۔ کیا اس تباہی کی یہ قیمت مناسب تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال 15 دنوں کے اختتام پر یہ تمام وادی ایک خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی اور ہماری عزت نفس بحال ہو چکی تھی۔ اس کارروائی کے بعد میرا تبادلہ 21ویں پنجاب انفینٹری میں کر دیا گیا۔ یہاں مجھے سب سے زیادہ زبان کا مسئلہ درپیش تھا۔ جو مقامی سپاہی میری کمان میں تھے، میں ان کی زبان کا ایک لفظ تک نہیں سمجھ سکتا تھا، چنانچہ مجھے زیادہ تر سگنلوں اور اشاروں سے کام لینا پڑتا تھا۔ ان کے ساتھ میں نے ان چند مقامی الفاظ کا اضافہ کر لیا تھا: مارو یعنی ہلاک کرو، چلو یعنی مارچ کرو۔ زبان کی اجنبیت کی بنا پر ایک کمپنی کمانڈر اور جوانوں کے درمیان جو قریبی اور ذاتی رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم اس کے باوجود معاملات خاصے خوشگوار رہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں نے سوڈان میں درویشی تحریک کے خلاف سر ہربرٹ کچس کی کمان میں فوجی کارروائیوں کا ذکر سنا اور افریقی محاذ پر کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے لندن کے راستے سوڈان روانہ ہو گیا۔